اور جب کفر آتا ہے تو اس کفر کی وجہ سے ایمان بھی گیا اور اس کفر کی وجہ سے نکاح بھی گیا۔ اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو تجدید توبہ کر کے تجدید ایمان بھی کرنا چاہیے اور تجدید ایمان کے ساتھ تجدید نکاح بھی کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ چلو مردوں کی تو خیر ہے، لیکن عورتیں عام طور پہ جہالت میں ایسی باتیں کر دیتی ہیں جو کلمہ کفر ہو جاتی ہیں اور کفر کی وجہ سے دائرہ ایمان سے نکل جاتی ہیں اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ ہر ہفتے میاں بیوی آپس میں تجدید ایمان تجدید نکاح کیا کریں، ہر ہفتے نیا نکاح پڑھو بھائی۔ اور یہاں تو زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہوتا، سوچتے نہیں جی پکی بیوی ہے، بالکل میں بھی اس کا پکا میاں ہوں۔ بھائی آپ پکے اپنی نظر میں ہیں، اللہ کے آپ پکے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے پتہ نہیں کون سا کلمہ کفر کہہ دیا ہو، پتہ نہیں بیوی نے کون سا کلمہ کفر کہہ دیا ہو، جس کے نتیجے میں کیا ہوا، ایمان ہی نہیں رہا، اور ایمان نکل کے اور کفر میں بدل گیا اور نکاح آپ کا ٹوٹ چکا ہے اور آپ نکاح کی برکتیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہم میاں بیوی حلال اولاد پیدا کیے، پتہ نہیں کتنا شیطان پیدا ہو گیا، لیکن آپ کو پتہ نہیں آپ کے نکاح میں تو رخنہ پیدا ہو چکا تھا۔ اللہ کی ذمہ آپ کے نکاح کے اندر تو وہ نور روحانیت نہیں رہی تھی، وہ ایمانیات کے تقاضے نکاح جو ضائع کر بیٹھا تھا، اسی حالت میں اولادیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اولادیں پھر رحمان کے بندے کیسے پیدا ہوں گے؟ وہ تو ناچ گانے والے پیدا ہوں گے، وہ تو نافرمان پیدا ہوں گے، اسی باپ کا گریبان پکڑیں گے، اسی ماں کے سامنے آنکھیں دکھائیں گے۔ کیونکہ نکاح کی جو روحانی برکات تھی، کیونکہ نکاح تو وہ عمل ہے جو جنت کا عمل ہے، وہ دنیا کا عمل نہیں ہے، جنت کا عمل ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے جنت میں کوئی عبادت نہیں ہوگی، صرف ایک عبادت ہوگی جو نکاح کی عبادت ہے۔ وہاں نماز نہیں ہے، وہاں روزہ نہیں ہے، وہاں زکوٰۃ نہیں ہے، وہاں حج نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے۔ وہاں اگر عبادت ہے تو نکاح کی عبادت، وہاں نکاح ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اہل جنت کے نکاح پڑھائیں گے۔ تو اس سے اندازہ کریں نکاح یہ جنت کی نعمت ہے جو اللہ نے دنیا میں اتاری ہے، اور جنت کی نعمت پہ تو سکون ہی سکون ہے، اس میں تو اطمینان ہے، اس میں تو انوارات ہی انوارات ہیں۔ لیکن کیا بات ہے، آج دنیا کے میاں بیوی کو اطمینان ملتا کیوں نہیں ہے؟ یہ جنت کا لطف محسوس کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میاں کو یہ بیوی حور کیوں نہیں لگتی ہے؟ اور بیوی کو یہ میاں جو جنتی کیوں نہیں لگتا ہے؟ اس لیے نہیں لگتا، ہمیں کیا پتا کہ آپ اپنے کلام کے اندر جو ایسے کلمات کہہ بیٹھے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ لہذا وہ فرماتے ہیں کہ تجدید نکاح کرتے رہنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ نہیں کہ اب آپ قاضی صاحب کو بلائیں، مولانا کو بلائیں اور خطبہ نکاح پڑھے جائے لمبا چوڑی، کوئی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تمہارے دو بھائی ہیں یا میاں بیوی کے دو بھائی موجود ہیں، بس ان کے سامنے بیوی کہہ دے میں نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا، مطلب $500 کے بدلے میں یا $100 کے بدلے میں آپ کے نکاح میں دیا، وہ کہہ دے میں نے تمہیں قبول کر لیا، نکاح ہو گیا بس۔ تو یہ کارروائی کرنے میں کیا ہے؟ مہینے میں، 6 مہینے میں، سال میں کم از کم کر لیا کرو۔ گھر کے 2 افراد یا ایک کا بھائی ہے اور دو عورتیں ہیں، ایک مرد 2 عورتیں ہیں، وہ گھر خاندان کی، بس وہ آپس میں بیوی کہتے میں نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا $100 کے بدلے میں، وہ کہتی میں نے تمہیں جو گواہوں کی موجودگی میں قبول کیا، آپ کا تجدید نکاح ہو گیا۔ کیونکہ تجدید ایمان تو آپ لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ مومن نے اگر کفر کی بات کر بھی دی تو بعد میں کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہے، تو گویا کہ وہ تجدید ایمان تو کسی نہ کسی طریقے سے ہو ہی جاتا ہے، لیکن تجدید نکاح کی کارروائی تو نہیں ہو رہی۔ تو خیر بات دوسری طرف چلے گی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی امید اور خوف کی کیفیت، یہ 2 کیفیتیں ایسی انسان کے اندر رکھی ہیں کہ انسان کی ساری زندگی کا مدار ان 2 کیفیتوں پر ہے۔